بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گزارش ہے کہ جو ہمارے دوست اس چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے لال بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مسلسل ملتا رہے۔ اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم معلومات آپ کے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور پہنچ جائے۔ دوستو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کا مبارک کلام ہے۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا اور سننا سنانا سب ثواب کا کام ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن کریم فرقان حمید سے جس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان کریں گے وہ سورہ ملک ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے کیا فضائل ہیں، آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنے قاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کرا دے گی، اور وہ یہی سورہ ملک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے قدم کہیں گے، تیرے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا، تو وہ کہے گا کہ تمہارے لیے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر وہ اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو سر کہے گا کہ تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا، مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور اس نے پوری سورت ختم کی۔ وہ صحابی رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا، مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے، جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورۃ الملک پڑھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری خواہش ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ دوستو، چاند دیکھ کر اس کو پڑھا جائے تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ سختیوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے وقت اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے اور اس کی ہر چیز سے جاگنے تک حفاظت کرے۔ اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی، اور یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرمانے سے پہلے سورۃ الملک اور الف لام میم تنزیل السجدہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا، کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی، بے شک۔ تو آپ نے فرمایا، یہ سورت پڑھو، تبارک الذی بیدہ الملک، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، اور اس کی انہیں تعلیم دو، کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے، اور قیامت کے دن اپنے قاری کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے، اور اس کے سبب اس کا قاری یعنی پڑھنے والا عذاب سے بھی نجات پا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، مگر ہم گناہ گاروں پر اللہ کریم کا اتنا بڑا کرم ہے کہ جمعہ کے دن ہر نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر ہم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہمیں 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر ہم 1 مرتبہ کوئی سی بھی سورت پڑھیں تو ہمیں 70 مرتبہ وہ سورت پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کا ثواب بھی 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جس شخص میں اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اسے ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ کیا معلوم کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی مسلمان اس وظیفہ پر عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا، اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، اور جو مسلمان پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اور ہماری تمام نیک حاجات، نیک تمنائیں اور نیک آرزوئیں پوری فرمائے۔ دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔